اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام فإنی لا اعلم اصحابا اوفى ولا خیرا من اصحابی ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیتی فجزاکم اللہ عنی۔ محترم سامعین کرام، شہدائے کربلا کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کسی اصحاب کو اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اور بہتر نہیں پایا۔ انہی اصحاب میں سے ایک نام مجمع بن زیاد جہنی کا ہے۔ مجمع بن زیاد جہنی جوہینہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ جو جوہینہ ایک علاقے کا نام ہے مدینہ کے اطراف میں، اور جو جوہینہ شاخ ہے قبیلہ قزاعہ کی۔ مجمع دو افراد کے ساتھ عباد بن مہاجر اور اسی طریقے سے عقبہ بن سلط، ان دو افراد کے ساتھ امام کے ساتھ ملحق ہوئے، اور ان کے ساتھ دیگر افراد بھی قبیلہ جوہینہ کے ملحق ہوئے تھے، لیکن جو افراد قبیلہ جوہینہ میں سے آخر وقت تک امام کے ساتھ رہے وہ یہی تین افراد تھے۔ باقی جو افراد تھے وہ ایک منزل پر آ کر، زبالہ کی ایک منزل ہے وہاں پر آ کر امام سے جدا ہو گئے۔ مجمع بن زیاد جہنی کی شہادت اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ہوئی، یعنی عباد بن مہاجر اور عقبہ کے ساتھ حملہ اولا میں شہید ہوئے کہ جب پسر اسد نے حکم دیا کہ امام کے لشکر پر تیر بارانی کی جائے تو ان میں جن افراد کی شہادت واقع ہوئی اس میں ایک مجمع بن زیاد جہنی بھی تھے۔ ان کی شہادت کے وقت ان کی عمر مبارک 50 سال بیان کی جاتی ہے، اگرچہ کہ یہ قول بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مجمع بن زیاد جہنی رسول خدا کے اصحاب میں سے تھے، اور انہوں نے جنگوں میں بھی رسول خدا کے ساتھ شرکت کی۔ مثال کے طور پر جنگ احد اور جنگ بدر میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شرکت کی، مگر یہ قول بہت درست دکھائی نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ کتاب اصحابہ میں ان کے جو والد ہیں یعنی زیاد، ان کے بارے میں یہ نقل ہوا ہے کہ وہ رسول خدا کے صحابی تھے، نہ کہ مجمع بن زیاد رسول خدا کے صحابی نہیں تھے۔ ان کی جو صفات ہیں ان میں سے بیان کیا جاتا ہے کہ دین شناس تھے، دشمن شناس تھے، قاری قرآن تھے، اسی طریقے سے بہترین شجاع اور فداکار شخصیت تھے۔ مختلف مقاتل میں، مختلف منابع میں ان کا تذکرہ ہوا، تنقیح المقال میں، ابصار العین میں، ذخیرۃ الدارین، وسیلۃ الدارین اور دیگر کتب میں تذکرہ ہوا۔ ان کی شہادت کے بارے میں اس طریقے سے لکھا جاتا ہے کہ ان کی جو سواری تھی، ان کا جو گھوڑا تھا، اس کو اس طریقے سے زخمی کیا گیا کہ وہ چلنے سے قاصر ہو گیا، اور جب وہ چلنے سے قاصر ہو گیا، یہ زمین پر گر گئے تو ان کا محاصرہ کیا گیا، اور پھر محاصرہ کرنے کے بعد ان کو شہید کیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔